آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے میں سوشل میڈیا پر اوپر تلے 2-3 ویڈیوز ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے پیش کی ہیں اپنی طرف سے، اور وہ ایک طرح سے ریبٹل ہے اور وضاحت تو نہیں بلکہ تردید ہے باقاعدہ اس الزام کی اور اس موقف کی جو جنرل ریٹائرڈ شعیب امجد صاحب نے اپنی ایک ویڈیو کی سیریز میں اپنایا اور پھر اس کو دھڑلے سے ہود بھائی پر لگایا۔ اس میں میں اس تفصیل میں تو اس لیے نہیں جاتا کہ اس کے تو خیر نمبر وار ایک ایک کر کے ہر شک کی اور ہر موقف کی اور ہر چیز کی جو ہے وہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب نے وضاحت بھی دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ڈاکومنٹری پروف، وہ خط و کتابت، وہ ساری چیزیں انہوں نے پیش بھی کر دیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو وہ جنرل شعیب نے اڈاپٹ کیا وہی جارگن جو انہوں نے اٹھایا تھا پچھلے 2-3 دہائیوں میں۔ ایک چیز کو وہ خود پروموٹ کرتے ہیں، پھر اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں، پھر اسی طرح کا جو غلام میڈیا ہے وہ اس کو لے کے اڑتا ہے اور پھر وہ اس کو ایک عام طور پر ایک نام دے دیتا ہے، پھر اس کے پوسٹر چھپتے ہیں، کیلنڈر چھپتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہی انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو محسن پاکستان کا ٹائٹل دیا تھا، اور ہمیں تو خیر وہ دور اچھی طرح یاد ہے کہ جس میں پہلی خبر جو ہے وہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کی آتی تھی خبر نامے پر، رات 9 بجے کا جو ہوتا تھا پی ٹی وی کا، اور ظاہر ہے اس کی مناپلی تھی، جو اس نے کہا وہی مستند ہے، میرا فرمایا ہوا۔ پی ٹی وی نے جس طریقے سے اور جس ترتیب سے چیز پیش کر دینی ہے وہ حرف آخر بن جاتی تھی، کیونکہ ایک ہی تو تھا وہ، اور اس میں یہی ترتیب ہوتی تھی اس زمانے میں کہ پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کی خبر اور اس کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کی خبر، اور وہ یہ کوئی ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مہینوں اور سالوں کے لحاظ سے یہ اس طرح چلتا رہا سلسلہ۔ اور اسی دور میں ایک دن مجھے یاد ہے ایک دعوت نامہ ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کے توسط سے آیا تھا، اور اس دعوت نامے کو اویل کرتے ہوئے جو وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے پاکستان سائنس فاؤنڈیشن جو کہ بنائی ہوئی ہے وہ بلڈنگ اور وہ ادارہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور ذاتی پیسوں سے، ابتدا میں جو اس کی انڈاؤمنٹ تھی وہ ڈاکٹر صاحب نے ہی پیش کی تھی کہ پاکستان کے پاس اپنی سائنس فاؤنڈیشن کوئی نہیں ہے۔ تو وہ پاکستان سائنس فاؤنڈیشن کی کافی بڑی بلڈنگ ہے، یہ جو ایف بی آر اور اپنا ریڈیو پاکستان کے درمیان کر کے وہ آتی ہے، رستہ اسی طرف سے فرنٹ سے ہی ہے اس کا۔ تو خیر ہم بھی اس میں، مجھے یاد ہے کہ میں چلا گیا کہ بھی چلو ٹھیک ہے، اب دعوت نامہ بھی ہے، دیکھیں کیا کریں۔ وہاں مہمان خصوصی تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، اور صدارت انہوں نے کرنی تھی، اور جو چیف گیسٹ ہے وہ انہوں نے سویڈش ایمبیسیڈر صاحب کو بلوایا ہوا تھا، ہز ایکسیلنسی کو، اور جو اس پروگرام کو کنڈکٹ کر رہے تھے یعنی کمپیئرنگ کر رہے تھے حضرت محترم افتخار عارف صاحب، کس بنیاد پر کہ وہ ان دنوں قومی مقتدرہ یعنی نیشنل لینگویج اتھارٹی کے صدر تھے۔ وہ قومی مقتدرہ کے صدر کس طرح بنتے ہیں اس کی تفصیل تو نصیر ترابی صاحب نے اپنی 2 دھواں دار قسم کی ویڈیوز اور انٹرویوز میں اچھے وضاحت کے لفظوں سے، اور جو باتیں اگر میں نے حد ادب کے طور پر نہیں کہنی تھیں تو وہ تو کنٹمپریریز پہ بھی تھے اور کراچی کے بھی تھے، تو انہوں نے پھر وہ ٹکا کے کہیں، اور جو ان کے منہ میں آیا رج کے کہیں، اپنی زندگی میں ہی یہ کام وہ کر گئے تھے۔ لیکن آپ کا ظاہر ہے کہ آپ کا جو دانشور ہے وہ بھی انجینئرڈ طریقے سے پیدا ہوتا ہے، آپ کا جو صحافی ہے وہ بھی پیٹرنائز کر کے آپ اس کو اس مقام پہ پہنچاتے ہیں، آپ اپنا سائنٹسٹ بھی اسی طرح گھڑتے ہیں، اسی طرح آپ اپنا مفتی گھڑتے ہیں، اسی طرح آپ اپنا اسلامک آئیڈیالوجی کا چیئرمین گھڑتے ہیں۔ آپ کو یہ گھڑ کے بنانے کی جو لت پڑی ہوئی ہے اور عادت پڑی ہوئی ہے، اس پہ آپ کو 4-5 دہائیاں بیت چکی ہیں۔ اس میں اسٹیٹ کے ادارے اور حکومت کے مختلف ادوار کی رجیمز
اور ان رجیمز کے ویسٹڈ انٹرسٹس، یہ سب کچھ اس میں شامل ہوتا ہے، اور ہمارے آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے یہ سارا ہوا ہے۔ اس دن کیا حرکت کی انہوں نے، افتخار عارف صاحب جب آ کے پیش ہوئے، انہوں نے ابتدا کی گفتگو کی، تو چونکہ انہیں تو اس طرح پیش کرنا تھا جیسے وہ مشاعرہ کنڈکٹ کر رہے ہوں، وہ ایک تقریب تھی، وہ ایک پروقار اور نیشنل لیول کی تقریب تھی، اس کو اسی طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے تھا، مگر چونکہ انہوں نے گڈی کو کنی دینی تھی نا، یہ اپنے پہلے وہ پتنگیں بناتے ہیں، پھر ان کو کنیاں دلواتے ہیں اس طرح کے لوگوں کے ذریعے، اور پھر وہ اس کو آسمان پہ چڑھاتے ہیں۔ پھر ان کا جو ہے وہ دو طریقے سے ان کا پیچا پڑتا ہے، ایک اوریجنل آدمی سے جب ان کا پیچ لڑتا ہے تو دوسرے تیسرے جھٹکے میں ان کی وہ کنی دی ہوئی گڈیاں جو ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتی، وہ پھر کہیں ککروں شکروں پہ جا کے پکڑی جاتی ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کے اپنے مفاد جس وقت چینج ہوتے ہیں تو اس وقت وہ ہاتھ سے ہی ڈور کاٹ دیتے ہیں اس کی، بس پھر وہ جائے کھو کھاتے جدھر جانا ہے اس نے۔ ان دنوں چونکہ ابھی وہ کنی دینے والے پروسیس سے چل رہے تھے، تو افتخار عارف صاحب کہتے ہیں کہ میں ہز ایکسیلنسی سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس محسن پاکستان کو ایک نہیں 2 نوبل پرائز کے لیے وہ سفارش کریں، ایک سائنس کا اور دوسرا امن کا، کیونکہ اس کی وجہ سے امن قائم ہوا ہے ساؤتھ ایشیا میں۔ وہ کہانی گھڑ لی اور منہ میں آیا کہتے چلے گئے ہیں، جنہاں نے ڈکنا ہے انہیں ہی تو کھڑیاں کیتا ہے۔ مطلب وہ تو پہلے سے کہہ کے لائے ہیں نا کہ افتخار عارف صاحب آپ آئیں جناب ذرا آ کے، تو وہ آج آپ نے کمپیئرنگ کرنی ہے۔ وہ کمپیئرنگ کرتے وقت پھر وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حقائق کیا ہیں، رکھ رکھاؤ اور ادب آداب جو ہیں وہ کس چیز کے متقاضی ہیں۔ کیا ایک ایمبیسڈر کو، ایک پروگرام کنڈکٹ کرنے والا اس طرح کی بات بائی نیم ایڈریس کر کے کہے تو یہ پروٹوکول کو بھی یہ زیب دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ مگر وہ کرتے ہیں، اور ہمارے تو خیر یہ آنکھوں دیکھے حال تھا۔ اس کے بعد جب انہوں نے یہ اپنی معروضات، یا اب میں معروضات ہی کہوں گا کہ خرافات کہوں گا تو وہ کہیں گے کہ جناب آپ احترام نہیں کرتے دوسروں کے آئیکانس کا، تو وہ کیں تو میں نے دیکھا کہ سویڈش ایمبیسڈر بار بار اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کر رہے تھے اور لال سرخ ہو، خیر ویسے بھی وہ سرخ تو ویسے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان کو بہرحال شرمندگی ہو رہی تھی کہ یہ مجھے کہاں بٹھایا ہوا اور کیا کہہ رہے ہیں۔ جس وقت وہ پروگرام ان کا ختم ہوا اور چائے شائے اور اس طرح کے وہ سارے یعنی آڈینس اور گیسٹ جو ہیں وہ آپس میں مکس ہو گئے، تو میں سویڈش ایمبیسڈر تک پہنچا اور میں نے انہیں کہا کہ گزارش یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ انہوں نے بدسلوکی کی ہے اور انسلٹ کی ہے۔ تو انگریزی میں ہی بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ سو ڈیڈ یو فیل اٹ؟ میں نے کہا بہت بری طرح فیل کیا میں نے آپ کو، اور میں آپ کی جذبات سمجھ رہا تھا۔ تو آپ ایسے کریں کہ میں ڈاکٹر سلام صاحب کے اوپر ایک کام ہم کر رہے ہیں، اور آئی سی ٹی پی کے ساتھ میری ہے رابطہ بھی، اور میں ہو کے بھی آیا ہوں پچھلے دنوں۔ تو اب اگر ہمیں یہاں ڈاکٹر صاحب پہ کوئی سچ مچ میں انہوں نے اجازت دے دی، اور این سی پی نیشنل سینٹر آف فزکس اور ڈاکٹر ریاض الدین اور یہ لوگ، ڈاکٹر اصغر قادر میرا ساتھ دے رہے ہیں، تو اس میں پھر ہم آپ کو بلائیں گے، اور یہ جو آج آپ کے ساتھ انٹلیکچول بدسلوکی کا مظاہرہ ہوا ہے اس کو ہم اس پروگرام میں اگر آپ آئے ایز اے چیف گیسٹ، اور آپ ان دنوں ہوئے یہاں پر ایمبیسڈر، تو ہم مداوع کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب جب بات ہو رہی تھی تو نیچرلی وہ جو چیف گیسٹ اور صاحب صدر ہوتے ہیں ان کو ہوتا ہے کہ ہم دو تو ایک ہی چیز ہیں، تو وہ ڈاکٹر قدیر خان صاحب بھی ساتھ کی ٹیبل سے چائے کی پیالی تھامے آ گئے، اور وہ زمانہ ان پہ وہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کالی واسکٹ اور پورا یعنی نیشنل قومی لباس، ایک طرح سے وہ پاکستان کو اپنے خیال میں ریپریزنٹ ہی کر رہے ہوا کرتے تھے ان دنوں۔ تو ساتھ ان کے وہ 3-4 اندر بھی سیکیورٹی والے ایجنسیوں والے جنہوں نے وہ کالی پشاوری چپلیں اور سفید شلوار قمیض پہنے ہوتے ہیں، اور وہ ان کا لباس بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے۔ تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی واٹس گوئنگ آن، تو انہوں نے کہا کہ یہ نوجوان نے مجھے کہا ہے
کہ ہم ڈاکٹر سلام صاحب پر پروگرام کرنا چاہیں گے تو اس میں بھی آپ کو بلائیں گے. تو ایسے دیکھ کے تو چائے پکڑی ہوئی ہے موصوف نے، اور پہلے مجھے دیکھا اور پھر ان کو ایمبیسڈر صاحب کو مخاطب کا ہو کے کہتے ہیں یس 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 ہی واز آلسو اے سائنٹسٹ. تو اب ہنسی بھی آئی اور رونا بھی آیا. تو میں نے بجائے پھر سفیر موصوف سے کچھ کہنے کے، میں نے ڈاکٹر صاحب کو، ڈاکٹر قدیر خان کو ہی کہا کہ میں نے کہا کہ آپ کے فکرے کا اردو ترجمہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر عبدالسلام بھی ایک سائنسدان تھے. تو وہ کہتے کہ وائی ناٹ، بالکل. میں نے کہا نہیں سر، ڈاکٹر عبدالسلام ہی ایک سائنٹسٹ تھے. اور خیر اس کے بعد کان سرخ ہوئے ان کے اور ان کے ساتھ والوں کے بھی. لیکن بہرحال وہاں پہ اب یہ تو نہیں ہے کہ کوئی منہ میں ڈال لیتا ہے بندہ، بات کرنی ہے تو بات سننی بھی ہے آپ نے. اور اس دن کے بعد پھر کم از کم یہ فائدہ ہوا کہ ہم افتخار عارف صاحب سے ایز اے شاعر کبھی دوبارہ نہیں ملے کہ جناب یہ بھی شاعر ہوتے ہیں. گئی